جیسے ہمارے پاس اصول اربعہ میں ابھی جو موجود ہیں اس میں سے کچھ اصول موجود ہیں، کلینی مجلسی کے پاس زیادہ موجود ہے، ہمیں اس کی سند لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سند بھی ذکر کریں نا اس کا، اس فقط تیمم کے لیے تبرک ایک فارمیلٹی ہے، ایک تشریفات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بسا اگر سند ذکر بھی کریں، سند میں ضعف ہوتا ہے، جہل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حدیث قطعی یقینی ہوتی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، الکافی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آج تیسرا لیکچر ہے. تو بتانا یہ تھا کہ محمد بن یعقوب کلینی یہ وہ واحد بندہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تعریفات کا عقیدہ پوری امت کے سامنے پیش کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تعریف لفظی ہو چکی ہے، اور اس میں پھر یہ روایت یہ روایت یہ روایت یہ روایت. اس سے پہلے پوری دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا ہو یا کوئی کتاب لکھی ہو. سب سے پہلے مارکیٹ کے اندر یہی کتاب آئی جس کو الکافی کہا جاتا ہے، اور الکافی کے 3 جز ہیں: اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. اصول کافی کے اندر اس نے پھر توحید باری تعالیٰ کو، عقل کو، اسی طرح امامت، نبوت، آخرت وغیرہ وغیرہ کے چیپٹر اس نے باندھے، یعنی عقائد کے لحاظ سے. تو اصول کافی کے متعلق حسن اللہ یاری کا یہ عقیدہ کہ اس کے اندر تمام تر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح ہیں، کوئی بھی ضعیف فرمان غلط نہیں ہے. جبکہ 2 لیکچرز کے اندر میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس کے اندر وہ تضاد بیانی ہے کہ ایک عام کوئی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ اگر اس پہ غور اور تفکر کرے، بس معمولی صحیح تفکر کرے، تو وہ بھی جان لے گا کہ ایک روایت دوسری روایت سے اس قدر ٹکراتی ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر پہلی روایت میں زمین ہے تو دوسری روایت میں آسمان ہے. پہلی روایت میں کافر ہے تو دوسری روایت میں مسلم ہے. پہلی روایت کے اندر دن کا ذکر ہے تو دوسری میں رات کا ہے. پہلی میں اگر مذکر ہے تو دوسری میں مؤنث ہے. بالکل جو ہے وہ متضاد باتیں کی ہیں، اور پھر جرت یہ کہ وہ امام کی طرف منسوب کی، جن کو وہ امام معصوم کہتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق کی طرف، امام باقر علیہ السلام کی طرف، حضرت امام زین العابدین کی طرف. اللہ حاضر کیا، یعنی جھوٹ بول کر پھر اس کو منسوب کرنا کسی امام برحق کی طرف، اور اس پر یہ جرت، اور پھر کہنا کہ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت بنی ہے. تو یہ پھر خواب خیالی ہے، جبکہ جنت کن کے لیے بنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلینی، الاستبصار، توسی وغیرہ، یہ جتنے بھی ملا یادر الفقی والے، تہذیب الاحکام والے، جتنی بھی یہ روایات اکٹھی کرنے والے تھے، ائمہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے، یہ کونوا مع الصادقین نہیں ہیں، یہ کاذبین ہیں، جھوٹے. بلکہ جھوٹ اتنا کہ کذاب بھی اگر انہیں کہا جائے، دجال بھی کہا جائے، تو شاید دجال اور کذاب بھی مات کھا جائے. کیوں کہ وہ بھی جو جھوٹ بولے گا وہ اپنی طرف سے بولے گا، ملمہ سازی تو کرے گا، لیکن کسی امام کی طرف نہیں بولے گا، اور انہوں نے ائمہ کی طرف منسوب کر دیے. اب ان کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ جس پہ یہ امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ یہ کہ امت مسلمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب سید صدیق اکبر کو امام ماننا، جبکہ امام وہ تھے نہیں. امام تو مولا علی تھے. امام کے اندر یہ نشانی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. اب کچھ ایک نشانی ایسی بھی ہے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ امام پیدا ہوتے وقت کیسے پتا چلتا کہ یہ امام ہے، امام برحق ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی امامت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، فاسق ہوگا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ امام ہے؟ تو اس کے اندر ایک خاص علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. تو یہ 3 روایات ہیں، تینوں کی تینوں کلینی جو لے کر آیا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، متضاد ہے. کس کو مانا جائے؟ اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ تینوں روایات بیان کن کی زبانی کی جا رہی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے. یعنی امام جعفر صادق کا بیان ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے. روایت سن لیجیے کہ امام کیسے پہچانا جاتا ہے کہ سمیت ابا عبداللہ کہ یقول، کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا. یہ حسن بن راشد ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب ان يخلق الامام امر ملکا فاخذ شربة من ماء تحت العرش، کہ جب اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ امام کو تخلیق کرے، امام پیدا کرے، اور کتنے امام ہیں ان کے نزدیک؟ 12. جب ان 12 میں سے کسی امام کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے عرش کے نیچے سے پانی دے کر، تحت العرش پانی دے کر زمین کی طرف بھیج دیتا ہے. فَسَقِيهَا أَبَاهُ، اور اس کے وہ باپ کو پلا دیتا ہے. امام کے باپ کو فرشتہ وہ عرش کا پانی جو ہے وہ پلا دیتا ہے. فَمِنْ ذَلِكَ يَخْلُقُ الْإِمَامِ، اور اسی پانی سے امام کی ولادت ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے. فَيَمْكُثُ 40 يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ، پس وہ امام
جو ہے وہ نو مولود جو امام بننے والا ہے وہ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں 40 دن اور 40 راتیں ٹھہرتا ہے اور اس وقت وہ کسی کا کلام نہیں سنتا, کوئی آواز نہیں سنتا. ثم یسمع بعد ذلک الکلام, پھر اس کے بعد جیسے ہی 40 دن پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کا کلام سننا شروع کر دیتا ہے. کہاں؟ رحم مادر میں, ماں کے پیٹ کے اندر. وہ نو مولود امام جو ہے فائدہ ولدہ, جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے, بعث ذلک الملک فیکتب بین عینیہ, تو اللہ رب العالمین اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجتا ہے جو پہلے عرش کا پانی لے کر آیا تھا, تحت العرش پانی لے کر آیا تھا اور امام کے نو مولود امام کے والد کو پلایا تھا, اور والد نے وہ پیا اور وظیفہ زوجیت ادا کیا تو والدہ کے بطن اطہر میں وہ نو مولود امام چلا گیا. تو جب اس نو مولود امام کی ولادت ہو جاتی ہے اسی فرشتے کو جو پانی لے کے آیا تھا دوبارہ رب بھیجتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنِهِ, فَيَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, وہ فرشتہ اس نو مولود, ایک دن کے نو مولود بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کلمہ لکھ دیتا ہے, کیا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ اللہ تمہارے رب کا جو جملہ ہے, کلمہ ہے, وہ پورا ہو چکا صدق اور عدل کے ساتھ. اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے, وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ عبارت جو ہے وہ فرشتہ اس نو مولود چھوٹے امام کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. فائدہ مدل امام الذی کان قبلہ رفیع لہذا منار من نور, جب پہلا امام دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس نو مولود امام جو جب بڑا ہوتا ہے, پہلا امام رخصت ہو گیا تو دوسرا جو امام ہے فرمایا اس کے سامنے نور کا ایک منارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ينظر به الى اعمال الخلائق فبهذا يحتج الله على خلقه, جس منارے کی روشنی سے, جس منارے سے وہ پوری دنیا کے مخلوق کے تمام اعمال وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ امام پوری دنیا کے خلائق کے, جن و بشر کے جتنی مخلوقات ہیں تمام کے اعمال اسے نظر آ رہے تھے اس نور کے ستارے سے, اس نور کے منارے سے, تاکہ اللہ اس کے سبب سے اپنی مخلوق کے اوپر جو ہے وہ حجت قائم کرے. یعنی وہ امام برحق ہوتا ہے, امام حجت ہوتا ہے, اور اس کی نشانی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے. اچھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں تشیع سے اور روافض سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے, جس امام کے دونوں آنکھوں کے درمیان نہیں لکھا ہوگا گویا وہ امام نہیں ہوگا, اور امام کے والد کو تو پتا ہوگا نا یہ امام ہے, کیونکہ اس نے تو وہ شربت پیا ہے جو تحت العرش آیا ہے. تو جب اس امام نے شربت پیا پھر اسی شربت سے وہ امام پیدا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ الکاظم بھی امام اور حضرت اسماعیل بھی امام, جن کو خود حضرت امام جعفر صادق نے امام کہا. دونوں بیٹے حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام جعفر صادق نے اسماعیل کے بارے میں اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا امام ہوگا, لیکن وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اب میں پوچھنا صرف سوال اتنا ہے, مجھے بتائیے جب اسماعیل کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت وہ تحت العرش پانی آیا تھا؟ اگر کہیں کہ آیا تھا تو وہ پھر امام برحق ہونا چاہیے, امام معصوم. پھر 12 ائمہ میں اسماعیل کا نام کیوں نہیں؟ اور اگر آپ کہیں تحت العرش پانی نہیں آیا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب دیجئے کہ جس کی ولادت تحت العرش پانی سے ہوئی نہیں اس غیر امام کو حضرت امام جعفر صادق امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور غیر امام کو امام کہنا آیا یہ کفر ہوگا یا اسلام ہوگا؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. پھر جب اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی یہ کلمہ, کیونکہ امام جعفر صادق ہی کہہ رہے ہیں کہ بین عینیہ ہے, وہ کلمہ فرشتہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. بتائیے اسماعیل کی ولادت پہ وہ کلمہ لکھا تھا یا نہیں؟ اگر لکھا ہوا تھا تو وہ امام کیوں نہیں بنے؟ پھر 12 ائمہ میں ان کا شمار کیوں نہیں؟ اگر نہیں لکھا تھا تو جس کی ولادت کے وقت خود امام جو پوری دنیا کے مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہوتا ہے, امام جعفر صادق, اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ وہ کلمہ کیوں نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر اعلان کیوں کیا؟ پتہ چلے یہ سارا من گھڑت قصہ ہے, ایسا ہرگز ائمہ نے نہیں کہا. پھر اگلی روایت سنیے, اس روایت کے اندر یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان فرشتہ لکھتا ہے یہ کلمہ, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, یہ کلمہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھتا ہے. اگلا سنیے, 102 نمبر روایت ہے, وہ بھی حضرت امام جعفر صادق سے, یونس بن زبیان کہتا ہے قال سمعت ابا عبد اللہ یقول, میں نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا, ان اللہ عز وجل اذا اراد ان يخلق الامام من الامام بعث ملکا, جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ امام کو خلق کرے, امام میں سے امام کو خلق کرے, بعث ملکا فاخذ شربۃ من ماء تحت العرش, تو پھر عرش کے نیچے سے ایک پانی کا جو شربت ہے وہ اس فرشتے کو دیتا ہے, فقال
सुम्मा औ कहा औ दफा इलल इमाम फशरिबहा फयमकुसु फिर रहम 40 यौमन ला यसमाउल कलाम सुम्मा यसमाउल कलाम बाद ज़ालिक। तो वो फरिश्ता वहां से तहतुल अर्श पानी लेकर उस इमाम को दे देता है, इमाम पैदा होने वाले इमाम के वालिद को दे देता है, वो भी इमाम होता है, उसको देता है, वो उसे पीता है। फिर रहम मादर में नौ मौलूद इमाम 40 दिन तक जो है वो कलाम नहीं किसी का सुनता, फिर कलाम सुनना शुरू कर देता है। यानी सेम टू सेम वही इबारत है जो पीछे बयान हो चुकी, लेकिन आगे अल्फाज क्या है, फायदा वदाअतहु उम्मुहु, जब उसकी वालिदा उसे जन्म देती है नौ मौलूद इमाम को, बाअसल्लाहु इलैहि ज़ालिकल मलक अल्लज़ी अखज़ शरबता, फिर उसी फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पहले शरबत लेके आया था उसी फरिश्ते को दोबारा भेजता है। फकतब अला उदुदिहिल अयमन, और वो फरिश्ता आके दाएं कंधे पे लिख देता है। अगली रवायत क्या थी, दोनों आंखों के दरमियान, अब ये रवायत क्या है कि दाएं कंधे में लिखता है। कौन क्या लिखता है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, वही कलिमा। पिछली रवायत के मुताबिक कहां लिखा, दोनों आंखों के दरमियान। ये रवायत क्या बताती है कि कहां लिखा, दाएं कंधे के दरमियान, दाएं कंधे के ऊपर। अब मुझे बताएं दाएं कंधे पे ये लिखा गया या दोनों आंखों के दरमियान लिखा गया, ये रवाफिज बताएं इनमें से कौन सी रवायत सही है। अगर तुम कहो कि दोनों जगह लिखा गया, यहां भी और यहां भी, तो सवाल है कि एक रवायत के अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक का बयान अपना क्यों नहीं कि 2-3 जगह पे फरिश्ता लिख जाता है, बल्कि फरमा रहे कि एक जगह पे लिखता है। और पहली रवायत है कि आंखों के दरमियान, और ये रवायत है दाएं कंधे के दरमियान। फिर अगली रवायत में है 1003 में मोहम्मद बिन मरवान कहता काला समेत अबा अब्दिल्लाह, मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक को यह कहते हुए सुना, यकूलु, उन्होंने कहा कि इन्नल इमाम ला यसमाउ फी बतन उम्मिही, कि जब इमाम अपनी वालिदा के पेट में होता है तो वो लोगों की बातें सुनता है। फायदा वलेदा खुत्ता बैना कतिफैहि, और जब उसकी विलादत होती है तो फरिश्ता उसके दोनों कंधों के दरमियान लिख देता है। अब ये तीसरी रवायत दोनों कंधों के दरमियान, उससे ऊपर वाली रवायत दाएं कंधे पे, उससे ऊपर वाली रवायत दोनों आंखों के दरमियान। मुझे बताइए किस जगह लिखता है। क्या इमाम का यह बयान हो सकता है कि इसे कुछ और बयान किया जाए, इसे कुछ और बयान किया जाए, इसे कुछ और बयान किया जाए? ये 3 रवायत ऊपर तले आ रही हैं और तीनों के अंदर ही तजाद, और मुस्तजाद ये है कि जनाब वाला हसन अल्लाह यारी कहता है सारी रवायतें ठीक है। अगर कहा जाए तीनों जगह पे फरिश्ता लिखता है तो हजरत इमाम का वो कौल दिखाइए पूरी काफी के अंदर या किसी खजाना हदीस के अंदर वो दिखा दीजिए, फरिश्ता तीनों जगह लिखता है। मैंने बस एक जगह बयान कर दिया, इसको इधर वाला बयान कर दिया, इसको इधर वाला बयान कर दिया, इसको इधर वाला बयान किया, लेकिन तीनों आप जमा कर लें कि तीनों जगह पे लिखा होता है। अगर तीनों जगह पर ही लिखा हो, जबकि ये ऐसा कोई तुम्हारी खजाना हदीस में ये बात ही नहीं, मैं फिर भी सवाल करता हूं, इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक को हजरत इमाम जाफर सादिक अपनी जिंदगी में इमाम कह रहे हैं कि वो मेरे बाद इमाम होगा, बताइए उसके तीनों जगह पे ये लिखा था या नहीं? अगर नहीं तो ऐसे आदमी को जो इमाम नहीं था, गैर इमाम था, इमाम ने क्यों इमाम कहा? अगर लिखा था तो वो इमाम क्यों नहीं बने? फिर 12 इमाम नहीं 13 इमाम होने चाहिए। बता चला ये तुम्हारा मन गढ़त एक इमामत का किस्सा है सारा, और ये गढ़ने वाला कौन है? कुलैनी। इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रूगो हाफजा नवाशद, झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं रहता कि पीछे मैंने क्या कहा, आगे मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह ताला तुम्हारे शर से मिल्लत इस्लामिया के ईमान को महफूज फरमाए।